پاکستان میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ بلوچستان کے خشک اور گرد آلود ہواؤں کی زد میں رہنے والے علاقے چاغی میں دنیا کے چند سب سے قیمتی معدنی وسائل چھپے ہوئے ہیں، جن میں تانبے اور سونے کے ذخائر بھی شامل ہیں، اور ملک کی سیاسی و عسکری قیادت کا خیال ہے کہ ان وسائل کی مدد سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل ہو سکتی ہے۔ ریکوڈیک اور سینڈک کے بعد حال ہی میں چاغی میں کچھ نئی دریافتوں کے بھی دعوے کیے گئے ہیں۔ چاغی میں معدنیات کی کھوج کا ٹھیکہ حاصل کرنے والی ایک نجی کمپنی نیشنل ریسورسز لمیٹڈ یعنی NRL کا دعویٰ ہے چاغی میں سونے اور تانبے کے نئے ذخائر دریافت کیے گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کی تقریب میں نیشنل ریسورسز لمیٹڈ نامی کمپنی کا کہنا تھا کہ چاغی میں تنگ کور کے علاقے میں معدنیات کے واضح آثار ملے ہیں۔ کمپنی کے سربراہ محمد علی ٹبا کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی ماہرین اور سرمایہ کار اس اہم منصوبے کا حصہ بنیں گے۔ اسی تقریب کے دوران ماڑی انرجیز نے خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں ایک مقام سے گیس اور تیل کے نئے ذخائر دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماڑی انرجیز کے مطابق یہ اس علاقے میں چوتھی دریافت ہے جہاں سے ٹیسٹنگ کے دوران روزانہ 70 ملین مکعب فٹ گیس اور 310 بیرل کنڈینسیٹ نکل رہی ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں پاکستان اور ترکی کی سرکاری کمپنیوں نے بھی ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت وہ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے مشترکہ طور پر بولی دیں گے۔ اس معاہدے میں پاکستان کی 3 کمپنیاں ماڑی انرجیز، OGDCL اور PPL ترکی کی سرکاری کمپنی کے ساتھ مل کر سمندری علاقوں میں تلاش کا کام کریں گی۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں چھپی یہ معدنی دولت کبھی بیوروکریسی کی رکاوٹوں، کبھی سیکیورٹی خدشات اور کبھی سیاسی قیادت کے توجہ نہ دینے کے باعث زمین سے نکالی ہی نہیں جا سکی ہیں۔ تاہم گزشتہ ہفتے ایک بار پھر پاکستان کی حکومت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ان قیمتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے قومی معیشت کو بحال کرے گی۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والی اس منرلز کانفرنس میں امریکہ، چین اور سعودی عرب سمیت 20 سے زائد ممالک کے نمائندوں، وفود اور سرمایہ کاروں نے شرکت کی تھی۔ یہ شرکاء یہاں کی ان معدنیات میں سرمایہ کاری کے مواقع جانچنے پہنچے تھے جنہیں پاکستان کی حکومت $1 ٹریلین سیکٹر کہتی ہے۔ اس کانفرنس کا مقصد پاکستان کی ایک اہم کھلاڑی کے طور پر ری برانڈنگ تھا، خاص طور پر ان معدنیات میں جنہیں دنیا بھر میں کرٹیکل منرلز کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری حکام جن میں پاکستان کی فوجی قیادت بھی شامل ہے نے اس کانفرنس کو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے، لیکن ناقدین یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں کہ پاکستان نے پتھروں کو سونا بنانے کے وعدے کیے ہوں، لیکن بات صرف وعدوں اور دعووں تک محدود رہے گی یا آگے بھی بڑھے گی۔ اس بحث میں جانے سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر پاکستان میں کون کون سی قیمتی معدنیات ہیں۔ پاکستان معدنیات کو مختلف اقسام میں تقسیم کرتا ہے۔ اسٹریٹجک منرلز میں تانبا، سونا، لیتھیم، ریئر ارتھ منرلز اور کرومائٹ شامل ہیں جو الیکٹرانکس، دفاع اور گرین ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ قومی سلامتی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری کے لیے نہایت کشش رکھتے ہیں۔ انرجی منرلز جیسے کوئلہ اور یورینیم توانائی اور جوہری پروگراموں کے لیے اہم ہے۔ صنعتی منرلز جیسے نمک، چونا، پتھر، جپسم اور بیرائٹ تعمیرات اور زراعت میں استعمال ہوتے ہیں۔ قیمتی پتھر اگرچہ حجم میں کم مگر قدر میں بلند اور ایکسپورٹ آمدنی کے لحاظ سے اہم ہیں۔ Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.